السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے ستمبر کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے جمعرات کو کہا کہ افغانستان کے طالبان حکمرانوں کے ساتھ امریکی شمولیت ایک غیر یقینی نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ امریکی حکام ملک میں موجود تقریباً 100 امریکیوں کو نکالنے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا کہ امریکہ فی الحال نئی غیر منتخب حکومت کے ساتھ رابطہ کرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کی عالمی منڈیوں تک رسائی اور مالی امداد کے ذریعے نئی حکومت پر غیر فوجی لیوریج برقرار ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ سفارتی کور نئی حکومت کو مدد دینے میں بھی احتیاط سے کام لے گی، اور امریکی پینٹاگن کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ اگرچہ افغانستان میں امریکی فوجی مشن ختم ہو چکا ہے، لیکن امریکہ اب بھی خطے میں دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ادھر طالبان عہدیداروں نے اندیا دیا ہے کہ ان کی نئی حکومت چین اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کر رہی ہے۔ طالبان کے ترجمان نے جمعرات کو ٹویٹر کے ذریعے کہا کہ ایک اعلیٰ طالبان عہدیدار نے ایک اعلیٰ چینی عہدیدار سے بات کی ہے۔ اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق بیجنگ کی جانب سے فوری طور پر کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ دیگر طالبان حکام نے ٹویٹر پر کہا کہ وہ برطانیہ اور جرمنی کے ساتھ سفارتی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ قطر اور ترکی نئی افغان حکومت کی کابل میں مرکزی ہوائی اڈے کے انتظام میں بھی مدد کر رہے ہیں۔ رائٹرز نے طالبان حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ ملا عبد الغنی برادر افغانستان میں نئی حکومت کی قیادت کریں گے۔ 3 ذرائع نے بتایا کہ طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبد الغنی برادر، ملا عمر کے بیٹے ملا محمد یعقوب اور شیر محمد عباس ستانکزئی حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے۔ ایک طالبان عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز کو بتایا کہ تمام اعلیٰ رہنما کابل پہنچ چکے ہیں، جہاں نئی حکومت کے اعلان کے لیے تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ طالبان کے ایک اور ذریعے نے بتایا کہ طالبان کے اعلیٰ مذہبی رہنما ہبت اللہ اخند زادہ مذہبی امور اور گورننس پر توجہ دیں گے۔ احمد مسعود کی قیادت والے طالبان مخالف دھڑے نے طالبان کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ رات کی لڑائی میں پنجشیر کے شوتل ضلع پر قبضہ کر لیا ہے، اور کہا ہے کہ کپیسا اور پنجشیر صوبوں کے نزدیک دربات میں اور بغلان صوبے کے نزدیک اندراب ضلع میں سخت لڑائی جاری ہے۔ طالبان نے جمعرات کے روز دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اپوزیشن کے قبضے سے 11 چوکیوں کو چھڑا لیا ہے اور شتول ضلع پر قبضہ کر لیا ہے۔ دونوں متحارب گروپوں نے ایک دوسرے کے جانی نقصان کے دعوے کیے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ایک متحدہ عرب امارات کا اعلیٰ سطحی وفد جمعے کی سپہر کابل پہنچ رہا ہے۔ طالبان کلچر کمیشن کے نائب سربراہ احمد اللہ واسق نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ متحدہ عرب امارات کی تیاری کی پہلی پرواز کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اتاری جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وفد کابل میں قیام کے دوران طالبان حکام سے ملاقات کرے گا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا ایک ہوائی جہاز کم از کم 60 ٹن خوراک اور صحت کے لیے درکار اشیاء لے کر جمعے کو کابل ایئرپورٹ پر اترا ہے۔ طالبان نے قطر حکومت سے درخواست کی کہ ممکنہ تکنیکی مدد پر بات چیت کی جائے تاکہ کابل سے انسانی بنیادوں اور دیگر مقاصد کے لیے پروازوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع کی جائے۔ قطر کے وزیر خارجہ نے جمعرات کو کہا کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہوائی اڈے کو دوبارہ کھولنے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ واضح نہیں کہ پروازیں کب دوبارہ شروع ہوں گی۔ قطر اور ترکی کے تکنیکی ماہرین کا ایک گروپ بدھ کے روز کابل پہنچا تاکہ ہوائی اڈے کو دوبارہ کھولنے میں مدد دی جا سکے۔ ایئرپورٹ پر اترنے والا یہ پہلا غیر ملکی ہوائی جہاز تھا، کیونکہ اس ایئرپورٹ کو ایک دن پہلے بعض وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا تھا۔ قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا
کہ ہمیں توقع ہے کہ ہم اس ایئرپورٹ کو جلد از جلد فعال کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ترکی نے جمعرات کو کہا کہ وہ ہوائی اڈے کو دوبارہ کھولنے کے لیے طالبان اور دیگر کے تجویز کردہ منصوبوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ ترک وزیر خارجہ مولود چاوشوسلو نے کہا کہ ہوائی اڈے کے اندر اور باہر کی سیکیورٹی سب سے اہم ترجیح ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے زیر انتظام کام کرنے والی اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی سے متعلق فضائی سروس نے کہا ہے کہ اس نے اسلام آباد سے مزار شریف اور قندھار کے لیے کچھ پروازیں دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ اس نے کہا کہ 29 اگست سے اب تک 3 پروازیں بھیجی جا چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفان دوجارک نے کہا کہ تمام تر کوششیں جاری ہیں جن کی جتنی جلدی ممکن ہو آپریشن کو تیز کر کے افغانستان میں فضائی ذریعے سے سامان پہنچانے کے اقدامات میں اضافہ کیا جائے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ افغانستان میں اس کا کوئی پسندیدہ فریق نہیں ہے، لیکن ان کے بقول طالبان اس وقت ایک حقیقت ہیں اور افغانستان کا ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے پاکستان کا بعض معاملات میں حقیقت پسندی پر مبنی طرز عمل اختیار کرنا ضروری ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ طالبان کی طرف سے کابل کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد بین الاقوامی برادری کو انسانی امداد، ایک جامع حکومت کے فروغ اور افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ لیکن برطانیہ کے وزیر خارجہ راب نے کہا کہ وہ طالبان کو بطور حکومت تسلیم نہیں کرتے، تاہم برطانیہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ برطانیہ کے اعلیٰ سفارتکار نے مزید کہا کہ برطانیہ نے افغانستان میں انسانی بہبود کے لیے 28 کروڑ 60 لاکھ پاؤنڈ کی امداد مختص کی ہے، لیکن انہوں نے واضح کیا کہ یہ امداد طالبان کے ذریعے نہیں بلکہ افغانستان میں کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیموں کے ذریعے خرچ کی جائے گی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اس سال کے اواخر تک 5 لاکھ افغان شہری اپنے وطن چھوڑ سکتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان میں زیادہ تر افغان مہاجرین پاکستان کا رخ کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کے پڑوسی ملک تاجکستان نے 1 لاکھ افغان مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دینے کی پیشکش کی ہے۔ افغانستان میں ایک بار پھر برسر اقتدار آنے کے بعد طالبان نے صحافیوں اور ذرائع ابلاغ سے منسلک دیگر کارکنوں کے لیے نئے طریقہ کار کا نفاذ کر دیا ہے اور تمام ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کے لیے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے وزارت اطلاعات یا وزارت خارجہ سے اجازت نامے کے حصول کو لازمی قرار دیا ہے۔ پاکستان سے طورخم کے راستے افغانستان جانے والے 5 پاکستانی اور 3 جرمن صحافیوں کو سرحدی شہر جلال آباد کے قریب بدھ کے روز مسلح طالبان اہلکاروں نے حراست میں لے کر جمعرات کی صبح تک اپنی تحویل میں رکھا۔ ان 5 پاکستانی صحافیوں کو افغانستان میں پاکستانی سفارتکاروں اور پشاور پریس کلب کے عہدیداروں کی کوششوں سے رہائی ملی اور بعد ازاں کابل جانے کی اجازت ملی۔ حراست میں لیے جانے والے صحافیوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں اپنے ساتھ طالبان اہلکاروں کے رویے کو افسوسناک قرار دیا۔ افغان خواتین کی ایک بڑی تعداد جمعے کے روز کابل شہر کے وسطی حصے میں اپنے حقوق کے لیے نکلی۔ خواتین گروپ نے مختلف تحریری نعروں کے کتبے اٹھا رکھے تھے اور وہ سیاست میں اپنی شرکت کے نعرے لگا رہی تھیں۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ انہیں فراموش نہ کریں۔ طالبان مسلسل اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ان کی حکومت میں خواتین کو شریعت کے مطابق کام کی اجازت ہوگی۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعرات کو اطالوی اخبار لا ریپبلکا کو انٹرویو کے دوران ایک مرتبہ پھر اپنی اس بات کو دہرایا کہ خواتین کے جامعات میں تعلیم حاصل کرنے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی اور وہ تمام شعبۂ زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ البتہ طالبان کے ترجمان نے واضح کیا کہ افغانستان کی نئی حکومت میں خواتین کی بطور وزیر کی تقرری کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن وہ سرکاری محکموں میں شریعت کے مطابق کام کر سکیں گی۔ امریکہ میں نیو یارک، نیو جرسی، میری لینڈ، کنیٹیکٹ سمیت بعض دیگر ریاستوں میں
شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حالیہ بارشیں سمندری طوفان کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جسے آئیڈا کا نام دیا گیا ہے۔ سمندری طوفان آئیڈا کے اثرات امریکہ کے شمال مشرقی حصوں میں بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ نیو یارک شہر اور نیو جرسی میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ سمندری طوفان آئیڈا نے ہفتے کے اختتام پر جنوبی ریاست لوئیزیانا میں تباہی مچا دی تھی اور اس کی وجہ سے کئی مکانات تباہ ہو گئے تھے اور دیگر املاک کو نقصان پہنچا تھا۔ ادھر ریاست میری لینڈ کے شہر ایناپولس میں بھی طوفان نے تباہی مچا دی اور درجنوں درخت اور بجلی کے پولز گر گئے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا جمعے کو لوئیزیانا کا دورہ متوقع ہے، جہاں طوفان کے باعث عمارتیں تباہ ہوئیں اور 10 لاکھ سے زیادہ افراد بجلی سے محروم ہیں۔ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ کیلیفورنیا میں جنگلات کی آگ اور ہریکین آئیڈا کے متاثرین کو درکار ہر قسم کی معاونت فراہم کرے گی۔ جمعرات کو انہوں نے ہریکین آئیڈا کے لیے اپنی انتظامیہ کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ وہ جمعے کو لوئیزیانا میں طوفان کے نقصان کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں گزشتہ ایک ماہ میں کورونا وائرس سے لگ بھگ 2467 اموات ہوئی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اگست کے مہینے میں سب سے زیادہ 141 یومیہ اموات 24 اگست کو ہوئی تھیں۔ ملک بھر میں اب تک 25,889 افراد کورونا وبا سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان ریلوے نے کہا ہے کہ 15 ستمبر سن 2021 تک ویکسینیشن کی کم از کم ایک ڈوز لگوانے والے اور 15 اکتوبر تک مکمل ویکسینیشن والے مسافروں کو سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ ترجمان پاکستان ریلوے کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 15 ستمبر کے بعد ویکسینیشن نہ کروانے والے مسافروں کو ٹکٹ جاری نہیں کیے جائیں گے۔ اگر کوئی مسافر ٹکٹ چیکنگ کے دوران بغیر ویکسینیشن کے شناخت ہوا تو ٹکٹ چیکر اور متعلقہ اسٹاف کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ ویکسینیشن موبائل ٹیمیں اسٹیشنز پر موجود ہوں گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 15 ستمبر سن 2021 تک ویکسینیشن کی کم از کم ایک ڈوز اور 15 اکتوبر تک مکمل ڈوز ٹرین اسٹاف اور اسٹیشن کی حدود میں موجود عملے کو لگوانا ضروری ہے۔ وائٹ ہاؤس میں جمعرات کے روز ایک پریس بریفنگ میں الرجی اور متعدی امراض سے متعلق امریکہ کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور وائٹ ہاؤس کے چیف میڈیکل ایڈوائزر اینتھنی فاؤچی نے نامہ نگاروں کو بتایا ہے کہ امکان ہے کہ امریکیوں کو فائزر اور ماڈرنا کا ایک تیسرا شاٹ لگوانا پڑے۔ اس بارے میں حتمی فیصلہ FDA اور CDC کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ فائزر اور ماڈرنا کا کوئی بھی بوسٹر دوسری ڈوز کے 5 اور 6 ماہ کے درمیان دیا جائے گا۔ یورپ کے متعدی امراض کے بچاؤ اور قابو پانے کے ادارے نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کی ویکسین کا عمل مکمل کرنے والے لوگوں کو فوری طور پر اضافی بوسٹر شاٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یورپین سینٹر فار ڈیزیز پریونشن اینڈ کنٹرول نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اب تک کے شواہد کے مطابق اس وقت ویکسین کی مکمل خوراکیں لینے والے افراد کو بوسٹر شاٹ لگانا ضروری نہیں، کیونکہ ویکسین کی پہلی خوراک یا خوراکیں مؤثر ثابت ہوئی ہیں۔ دوسری طرف اب تک استعمال کی جانے والی ویکسین کی قسمیں کورونا وائرس کے خلاف انتہائی مؤثر ثابت ہو رہی ہیں، اور اب تک کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ویکسین نہ صرف کووڈ-19 کے مہلک مرض سے بچاتی ہیں بلکہ ویکسین لگوانے والے افراد میں سے اگر کوئی متاثر ہو جائے تو اس کو ہسپتال میں داخلے سے بچاتی ہیں۔ شام کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جمعے کی صبح دمشق کے قریب ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں جو اس کے بقول ایرانی فورسز سے منسلک ہیں۔ صرف 2 ہفتوں میں یہ دوسرے ایسے حملے ہیں۔ شامی فوج کا حوالہ دیتے ہوئے ذرائع نے بتایا کہ شام کے فضائی دفاعی نظام نے اسرائیل کے زیادہ تر میزائلوں کو تباہ کر دیا اور حملے میں صرف مادی نقصان ہوا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی فوج نے اس خبر پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ پاکستان کے ایتھلیٹ حیدر علی نے پیرالمپکس کے ڈسکس تھرو مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت کر نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں پیرالمپکس میں مختلف کھیلوں کے مقابلے جاری ہیں۔
जुमे को मर्दों के स्टैंडिंग डिस्कस थ्रो यानी खड़े होकर डिस्कस फेंकना मुकाबलों में पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली के मद्दे मुकाबिल यूक्रेन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, वेनेज़ुएला और दीगर मुल्कों के एथलीट्स थे। हैदर अली इस मुकाबले में 55.26 मीटर दूर डिस्कस फेंक कर गोल्ड मेडल के हकदार करार पाए, जबकि दूसरा नंबर यूक्रेन के एथलीट मैकुला ज़ाबियान का था, जिन्होंने 52.43 मीटर दूर डिस्कस फेंकी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।